آج ہم بات کریں گے دنیا کے بلکہ ورلڈ کے سب سے خطرناک انسان کی بات، جسے صدام حسین کے نام پر جانا جاتا ہے۔ صدام حسین کی پیدائش 28 اپریل 1937 عیسوی علوجہ، عراق۔ وفات 30 دسمبر 2006 میں ہوئی۔ عراق، جس کا بغداد صدر تھا، کے شہر ترکیت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد، جو ایک چرواہے تھے، صدام کی پیدائش سے کئی ماہ قبل لاپتہ ہو گئے تھے۔ چند ماہ بعد صدام کے بڑے بھائی کی کینسر سے موت ہو گئی۔ جب صدام پیدا ہوا، اس کی ماں اپنے سب سے بڑے بیٹے کی موت اور اپنے شوہر کی گمشدگی سے شدید افسردہ تھی۔ بتاتے چلیں، صدام، جو کہ اس ورلڈ کا سب سے خطرناک انسان آج بھی مانا جاتا ہے، کچھ لوگ اسے رحمت اللہ کا لقب دے کر آج بھی اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہیں، جبکہ امریکی اور یہودی عوام اور اکثریت ان کی جنریشن کے لیے یہ ایک خطرناک انسان ثابت ہوتا ہے۔ صدام کی موثر دیکھ بھال کرنے سے قاصر رہنے کے لیے بغداد میں بھیج دیا تھا۔ برسوں بعد صدام اپنی ماں کے ساتھ رہنے کے لیے علوجہ میں واپس آیا، لیکن اپنے سوتیلے باپ کے ہاتھوں بدسلوکی کا شکار ہونے لگا۔ وہ ایک بار پھر طلاق کے ساتھ رہنے کے لیے بغداد بھاگ گیا، جو کہ ایک متقی سنی مسلمان اور پرجوش عرب قوم پرست تھے۔ تنقید کے خلاف چلنے پر نوجوان صدام پر گہرا اثر پڑا۔ بغداد میں قوم پرست القراء سیکنڈری اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد 1957 میں 20 سال کی عمر میں صدام نے باعث پارٹی میں شمولیت اختیار کی، جس کا حتمی نظریاتی مقصد مشرقی وسطیٰ میں عرب سیاستوں اور ریاستوں کا اتحاد تھا۔ 7 اکتوبر 1959 کو صدام اور باعث پارٹی کے دیگر ارکان نے عراق کے اس وقت کے صدر عبدالکریم قاسم کو قتل کرنے کی کوشش کی، جن کی نوزائیدہ متحدہ عرب امارات جمہوریہ میں شمولیت کے خلاف مزاحمت اور عراق کی کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ اتحاد نے انہیں مشکلات میں ڈال دیا تھا۔ بائیسوں کے ساتھ قاتلانہ حملے کے دوران قاسم کا ڈرائیور مارا گیا اور قاسم کو کئی گولیاں ماری گئیں، جس کے نتیجے میں وہ بچ گیا۔ صدام کی ٹانگ میں گولی لگی تھی۔ بہت سے قاتلوں کو پکڑا گیا، اس پر مقدمہ چلایا گیا اور پھر انہیں پھانسی دی گئی، لیکن صدام اور کئی دوسرے شام فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ جہاں صدام نے کچھ عرصہ فراری کے کچھ دیر ٹھہرے اور جہاں انہوں نے لا اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ اگلے سال باعث پارٹی میں لڑائی کے نتیجے میں سے گرفتار کر لیا گیا۔ جیل میں رہتے ہوئے تاہم وہ سیاست میں شامل رہے اور 1967 میں علاقائی کمان کی ڈپٹی سیکرٹری مقرر ہوئے۔ اس کے فوراً بعد وہ جیل سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور اس کے بعد سالوں میں اپنی سیاست کو ایک طاقت کے مجسمے میں مضبوط کرتا رہا اور بہت مضبوط تر ہو گیا۔ 1968 میں صدام نے ایک خونخوار لیکن کامیاب بحث بغاوت میں حصہ لیا، جس کے نتیجے میں احمد حسن البرق عراق کے صدر اور صدام ان کا نائب بنا۔ البکر کی صدارت کے دوران صدام نے اپنے آپ کو ایک مؤثر اور ترقی پسند سیاستدان ثابت کیا۔ اگرچہ ایک فیصلہ کن بے رحم تھا، اس نے عراق کے بنیادی ڈھانچے، صنعت اور صحت کی دیکھ بھال کے نظام کو جدید بنانے کے لیے بہت کچھ کیا اور سماجی خدمات، تعلیم اور کاشتکاری کی سبسڈی کو اس تک بڑھایا جس کے اس کے خطے کے دیگر عرب ممالک میں مثال نہیں ملتی۔ انہوں نے 1973 کے توانائی کے بحران سے عین قبل عراق کے تیل کی اور صنعت کو بھی قومیہ لیا، جس کے نتیجے میں قوم کو بڑے پیمانے پر محصولات حاصل ہوئی، ایکسپورٹ امپورٹ بڑھ گیا۔ تاہم اسی وقت کے دوران صدام نے عراق کو پہلے کیمیائی ہتھیاروں کے پروگرام کے حوالے سے تیار کیا اور بغاوتوں سے بچاؤ کے لیے ایک طاقتور حفاظتی آپریٹس بنایا، جس میں بعث کے نیم فوجی گروپ اور پیپلز آرمی دونوں شامل تھے، اور جو اکثر تشدد، عصمت دری
اور قتل کا استعمال کرتے تھے۔ اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے ان چیزوں پر نظر ثانی کی، جبکہ دوسری جماعتوں نے ان کے خلاف بغاوت جاری رکھی۔ اس کے علاوہ امیر پڑوسی پر پڑی کویت کی طرف موڑ دی، جو یہ جواز استعمال کرتے ہوئے کہ یہ عراق کا ایک تاریخی حصہ ہے، 2 اگست 1990 کو صدام نے کویت پر حملے کا حکم دیا۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی ایک قرارداد فوری طور پر منظور کی گئی، جس میں عراق پر اقتصادی پابندیاں عائد کی گئیں اور ایک ڈیڈ لائن مقرر کی گئی جس تک عراقی افواج کو کویت سے نکل کر جانا چاہیے۔ جب 15 جنوری 1991 کی ڈیڈ لائن کو نظر انداز کر دیا گیا تو امریکہ کی سربراہی میں اقوام متحدہ کے اتحادی فوجی نے عراقی افواج کا مقابلہ کیا اور محض 6 ہفتے میں ہی انہیں کویت سے بھگا دیا۔ جنگ بندی کے معاہدے پر دستخط کیے گئے، جس کی شرائط میں عراق کا اپنے جراثیم اور کیمیائی ہتھیاروں کے پروگرام کو ختم کرنا شامل تھا۔ عراق کے خلاف پہلے سے عائد اقتصادی پابندیاں برقرار رہیں۔ اس کے باوجود اس حقیقت کے اس کی فوج کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ صدام نے تنازع میں فتح کا دعویٰ کیا۔ خلیجی جنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والی معاشی مشکلات نے پہلے سے ٹوٹی ہوئی عراقی آبادی کو مزید تقسیم کر دیا۔ 1990 کی دہائی کے دوران مختلف شیعہ اور کرد بغاوتیں ہوئی۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ بغاوتوں کی وجہ سے ہی صدام کو اپنی جان گنوانی پڑی اور یہ دنیا چھوڑنی پڑی۔ لیکن بغاوت اپنے ہی کرتے ہیں، اکثر سنا ہوگا، لیکن باقی دنیا ایک اور جنگ کے خوف سے کردوں کی آزادی ترقی کے معاملے میں یا اسلامی بنیاد پر پرستی کے اور پھیلاؤ اور ان بغاوتوں کی حمایت میں بہت کم یا کچھ نہیں کیا گیا۔ وہ بالآخر صدام کی بڑھتی ہوئی جابرانہ سیکورٹی فورسز کے ہاتھوں کچل دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ عراق بھی شدید بین الاقوامی جانچ پڑتال کی زد میں رہا۔ 1993 میں جب عراقی افواج نے اقوام متحدہ کی طرف سے عائد کردہ نو فلائی زون کی خلاف ورزی کی تو امریکہ نے بغداد پر ایک نقصان دہ میزائل حملہ کیا۔ 1998 میں نو فلائی زونز کی مزید خلاف ورزیوں اور عراق کی جانب سے اپنے ہتھیاروں پروگراموں کے مبینہ تسلسل کی وجہ سے عراق پر مزید میزائل حملے ہوئے، جو فروری 2000 تک وقفے سے ہوتے رہے۔ حملوں کی منصوبہ بندی کرتا رہا۔ امریکی قیادت میں اتحاد نے عراق پر حملہ کیا۔ چند ہفتوں کے اندر حکومت اور فوج کا تختہ الٹ دیا گیا اور 9 اپریل 2003 کو بغداد گر گیا، تاہم صدام گرفتاری سے بچنے میں کامیاب ہو گیا۔ آخرکار 13 دسمبر 2003 کو صدام ترکیت کے قریب الدور میں ایک فارم ہاؤس کے قریب ایک چھوٹے سے زیر زمین بنکر میں چھپا ہوا پایا گیا۔ وہاں سے اسے بغداد میں ایک امریکی اڈے پر منتقل کر دیا گیا، جہاں وہ 30 جون 2004 تک رہے گا، جب اسے باضابطہ طور پر عبوری عراق کی حکومت کے حوالے کر دیا گیا تاکہ وہ انسانیت کے خلاف جرائم کا مقدمہ چلا سکیں۔ تاریخ وفات دسمبر 30، 2006۔ جہاں پر انہیں پھانسی دی گئی اس شہر کا نام قدیمیہ تھا، جو کہ عراق میں واقع تھا۔ امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، جو کہ صدام حسین کی بایوگرافی پر تھی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں حوصلہ افزائی کے لیے، کیونکہ یہ ویڈیو بہت محنت سے بنائی گئی ہے۔